اللهم انصر اخواننا على ارض فلسطین، اللهم انصر في جميع بلاد المسلمين واخذل الكفر واليهود 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 والنصارى والمشركين، بولیے آمین، اللهم آمین۔ ہونے والی تمام میلادوں میں میں نے اسی آیت کریمہ کو پڑھا اور اس آیت کریمہ کے منظر پس منظر کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کو بھی اس سے غم لاحق ہونا چاہیے، تکلیف ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ کا یہی مطلب ہے۔ معزز حاضرین، آج آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پر یہ خبر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے اوپر کس قدر ان غاصب یہودیوں کی طرف سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ معزز حاضرین، یہ دنیا کا انٹرنیشنل لا ہے، انٹرنیشنل قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی زمین کو غصب کر کے مالکانہ حق دکھائے، مالکانہ حق جتائے، تو دنیا کا یہ قاعدہ ہے، انٹرنیشنل لا ہے کہ آدمی اپنا حق لینے کے لیے اس سے مقابلہ کر سکتا ہے، اس سے لڑائی لڑ سکتا ہے، اس سے جنگ کر سکتا ہے۔ یہ قاعدہ آج کا نہیں بلکہ یہ قاعدہ بہت پرانا قاعدہ ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روس اور یوکرین کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی۔ یوکرین کی زمین پر جب حملہ ہوا، قبضہ ہوا، تو یوکرینیوں نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے روس کی فوجوں سے، روس کی آرمی سے، روس کی ملیٹنٹ سے جنگ کی۔ لیکن جب یہ دونوں جنگیں لڑی گئی، اس کے علاوہ اور بھی جنگیں لڑی گئی، جب بھی یہ جنگ لڑی گئی تو دنیا نے ان جنگوں کو ٹیررسٹ کا نام نہیں دیا، دہشت گرد کا نام نہیں دیا، بلکہ کہا کہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جو لڑائی لڑی گئی وہ حقیقت میں جنگ آزادی ہے، وہ جنگ ہے۔ لیکن یہودوں نے جب فلسطینی مسلمانوں کی زمین کو غصب کر کے اس پر مالکانہ حق جتایا اور اس کے بعد تقریباً 50-60 سالوں تک، برسوں تک مسلسل فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا، قتل ناحق کرتا رہا، ہماری بہنوں کے دامن کو خالی کرتا رہا، بہت سی بہنیں بیوہ ہوتی گئیں، بہت سی مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انہیں الوداع کہنے لگی۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت پوری دنیا خاموش تھی۔ 1-2 سال نہیں بلکہ 50-60 سالوں تک مسلسل فلسطینی مسلمانوں پر یہ ظلم ہوتا رہا، یہ بربریت ہوتی رہی، یہ ظلم و ستم ہوتا رہا، یہ تشدد ہوتا رہا۔ پوری دنیا خاموش بیٹھ کر نظارہ دیکھ رہی تھی۔ دنیا کی پوری طاقتیں اسرائیل کے سپورٹ میں بولتی رہی، لیکن جب 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد ایک اسلامی تنظیم کے ذریعے یہود کے اوپر حملہ کیا گیا، اسرائیلیوں کے اوپر حملہ کیا گیا، تو پوری دنیا اسے آتنکواد اور دہشت گرد اور ٹیررسٹ کے نام سے یاد کرنے لگی۔ اے مسلمانوں، اے بیلا کوبا ٹاؤن کے رہنے والے خیور سنی جنتی مسلمانوں، دیکھو دو نظری کس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے۔
دوسری جگہ اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے اگر جنگ لڑی جائے تو اسے کہا جاتا ہے اپنے حق کے لیے لڑا جا رہا ہے. اور یہاں جن مظلوموں کی زمین کو چھین لیا گیا، غصب کر لیا گیا، اگر وہ اپنے حق کے لیے لڑائی کر رہے ہیں تو انہیں دہشت گرد کا نام دے دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں، یہ مسلمانوں کے حق کو کچلنا، یہ آج کا نہیں بلکہ برسوں کا طریقہ اور رواج رہا ہے. یہ یہود جب ہٹلر نے انہیں یورپ سے مار کر بھیجا اور چند دنوں میں ہی یہود کے 60 لاکھ لوگوں کو مار کر ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، تو اس وقت دنیا کی کسی ملک نے ان یہودیوں کو، ان ظالموں کو، ان احسان فراموشوں کو، ان غاصبوں کو، مسجد نہ ہوتی تو میں کہتا کہ ان کے لیے کون کون سا لفظ کہنا درست ہوتا، لیکن مسجد ہے اس وجہ سے ملحوظ رکھتے ہوئے مسجد کے ادب کو میں نے صرف ظالم اور غاصب کہا ہے. ان غاصبوں کو دنیا نے ٹھکانہ نہیں دیا. یہ ادھر ادھر پھر رہے تھے، بھاگ رہے تھے. ہٹلر انہیں مار رہا تھا. ایک دن میں ہزاروں ہزار یہودیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، خون کی ندیاں بہ رہی تھی. اس وقت ان لوگوں نے یورپ کنٹری کے تمام ملکوں سے رہنے کے لیے جگہ مانگی. ان یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی جگہ دو ورنہ ہم سارے کے سارے مار دیے جائیں گے، دنیا سے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، دنیا سے ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا. یورپ کے کنٹری میں سے کسی بھی کنٹری نے، کسی بھی ملک نے، ان تمام ممالکوں میں سے کسی بھی ملک نے انہیں اپنی زمین پر رہنے کی اجازت نہ دی. لیکن جب وہ اپنے اس فریاد کو لے کر، اپنے اس تکلیف کو لے کر، اپنی ان پریشانی کو لے کر، اس مصیبت میں ڈوب کر جب وہ لوگ فلسطین کے مسلمانوں کے پاس آئے تو ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں نے ان یہودیوں کو جنہیں ہٹلر مار رہا تھا اپنی زمین میں رہنے کی جگہ دے دی، اپنی زمین میں رہنے کی جگہ دے دی. ہو سکتا ہے شاید یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہو کہ اس نے 1943 یا 43 کے موقع پر یہودیوں کو اپنی زمین پر رہنے کے لیے اجازت دے دی. جب کوئی پرسان حال نہ تھا، یہودیوں کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، جب اسرائیلیوں کو مارا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت ان فلسطینیوں نے ان پر احسان کیا، انہیں رہنے کے لیے جگہ دی اور ان کے محسن بنے. لیکن جب وہ یہود ان کی زمین پر آئے، ریفیوجی بن کر رہنے لگے، تو پھر ان لوگوں نے اس زمین پر خود کے لیے مالکانہ حق کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا. جس زمین پر وہ آ کر بھیک مانگ کر بیٹھے تھے، چند سالوں میں انہوں نے اس زمین کو اپنی ملکیت کہنا شروع کر دیا. کہنے لگے کہ ہم ہی اس زمین کے مالک ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے بعد جو جنگیں چھڑی، جو جنگیں ہوئی، وہ آج تک ہو ہی رہی ہے. 50 سال، 60 سال، 70 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا. اللہ اکبر. آج تک وہ جنگ چل رہی ہے، وہ جنگ ختم ہونے کی نام نہیں لے رہی ہے، اور اس جنگ میں کروڑوں مسلمان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. اے مسلمانوں، فلسطین میں رہنے والے وہ صرف مسلمان ہی نہیں، وہ انسان بھی ہے، وہ انسان بھی ہے. اور انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جس مظلوم کے ساتھ آج دنیا کھڑی ہونے سے انکار کر رہی ہے، جن فلسطینیوں کے حق میں بولنے کے لیے آج دنیا کی کوئی طاقت تیار نہیں ہو رہی ہے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں
انہی فلسطینیوں نے ان لوگوں پر جو آج فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، انسان ہونے کے ناطے انہیں اپنے گھر میں، اپنے ملک میں رہنے کے لیے جگہ دی تھی، رہنے کے لیے جگہ دی تھی۔ جس نے جگہ دی آج انہی کے لیے ان کی زمین تنگ کر دی گئی ہے، آج انہی کے لیے ان کی زمین ان پر سمٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انہی کے لیے ان کی زمین آج کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا تعلق صرف فلسطین کی زمین کا نہیں ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا تعلق صرف انسان ہونے کا نہیں ہے، بلکہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمارا ایمان کا تعلق ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمارا عقیدے کا تعلق ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کلمہ شہادت کا، کلمہ طیبہ کا تعلق ہے۔ لہٰذا دنیا کیا کر رہی ہے اسے ہم نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان مظلوم بھائی ہے۔ اگر ہم اپنے ہند سے، اپنے ملک عزیز سے ان کی مدد نہیں کر سکتے، اگر ہم ان کے سامنے نہیں آ سکتے، ان پر ظلم کرنے والے ان کے دشمنوں کے مقابلے اگر نہیں کر سکتے، کم از کم ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دعا کرے کہ پروردگار انہیں فتح عطا فرمائے، نصرت عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، اور ان کی زمین کو اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں عطا فرمائے، اس لیے کہ فلسطین کی زمین وہ عام زمین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد مکہ شریف میں اللہ نے کعبہ کو بنایا ہے۔ مکہ شریف میں کعبہ کو دنیا کی پہلی مسجد بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلی مسجد کعبہ کو بنایا جو سرزمین مکہ میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، پھر دوسری مسجد دنیا میں سب سے پہلے کون سی تعمیر کی گئی؟ دوسری مسجد دنیا کی سرزمین پر، دنیا کی اندر کون سی مسجد بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر دوسری مسجد سرزمین فلسطین میں مسجد اقصی کو بنایا گیا۔ فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی ہے وہ دوسری دنیا کی مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ان دونوں مسجدوں کے بنانے کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ تھا؟ کتنے برسوں کا فاصلہ تھا؟ کتنے زمانے کا فاصلہ تھا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 40 سالوں کا فاصلہ تھا۔ کتنے سالوں کا فاصلہ تھا؟ 40 سالوں کا فاصلہ تھا۔ اور آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ کعبہ شریف کو سب سے پہلے اللہ نے بیت المعمور کے ٹھیک نیچے فرشتوں کے ذریعے تعمیر فرمایا، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے جو زمین کے اوپر اس کعبہ کی بنیاد رکھی گئی، تعمیر کی گئی، اس کعبہ کو مسجد بنایا گیا، تو اسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اور 40 سال کے بعد بیت المقدس مسجد اقصی کو بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ بیت المقدس اور فلسطین کی سرزمین عام سرزمین نہیں ہے، بلکہ ہزاروں ہزار انبیاء کرام
علیہم الصلاۃ والتسلیم اس سرزمین پر تشریف فرما ہے. وہ نبیوں کی سرزمین ہے. وہاں حضرت سلیمان تشریف لائے, وہاں حضرت یعقوب آئے, وہاں حضرت داؤد آئے, وہاں حضرت ابراہیم آئے, اور اسی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے, اور وہیں سے حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا. وہ عام زمین نہیں ہے بلکہ اتنی پاکیزہ زمین ہے, اتنی متبرک زمین ہے, اس قدر برکتوں والی زمین ہے, اس قدر عظمتوں والی زمین ہے, اس قدر رحمتوں والی زمین ہے کہ جب پروردگار نے اپنے محبوب کو مکہ کی سرزمین سے اپنے قریب بلایا, اپنی بارگاہ میں بلایا, سفر معراج پر بلایا, اپنی زیارت سے مشرف فرمایا, تو مکہ سے ڈائریکٹ اللہ نے اپنے پاس نہیں بلایا بلکہ مکہ سے جبرائیل امین اللہ کے نبی کو فلسطین کی سرزمین پر لے کر پہنچے, اور وہاں اللہ کے نبی نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی, اور وہیں سے پرواز باندھا اور اللہ کی زیارت کے لیے رب کے بارگاہ میں تشریف لے کر گئے. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ, الاقصى الذی بارکنا حولہ, الاقصى الذی بارکنا حولہ. یہ وہ اقصی ہے, یعنی مسجد اقصی وہ مسجد ہے بارکنا حولہ, جس کے اطراف میں, جس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے ہم نے برکت رکھی ہے. کہیے سبحان اللہ. بارکنا حولہ, پروردگار فرماتا ہے ہم نے مسجد اقصی کے اطراف میں برکت رکھی ہے, رحمت رکھی ہے. اے مسلمانوں, فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا تعلق اس وقت تک رہے گا جب تک قرآن کے اندر یہ آیت رہے گی اور اس کی تلاوت کی جائے گی. دنیا تو ختم ہو سکتی ہے لیکن نہ کبھی قرآن ختم ہوگا, نہ قرآن کا یہ فرمان کبھی ختم ہوتا ہوا نظر آئے, نہ کبھی قرآن ختم ہوگا, نہ قرآن کا یہ فرمان ختم ہوگا. لہٰذا فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. فلسطینیوں کا معاملہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے بلکہ فلسطینیوں کا معاملہ پوری کائنات کے مسلمانوں کا معاملہ ہے. وہ ہمارا قبلہ اول ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے فلسطین کے اندر جس مسجد اقصی کو یہودی گرانے کی بات کرتے ہیں, یہودی مسمار کرنے کی بات کرتے ہیں, اور غزہ کے اندر آج یہودی ایک دن میں 5,000 راکٹ داغ کر وہاں کی عمارتوں کو 20 منزلہ عمارتوں کو زمین بوس کر رہا ہے, میڈیا میل کر رہا ہے, اور ان کی یہ ناپاک کوشش ہے کہ مسجد اقصی کو بھی جو ہے ختم کر دیا جائے. مسلمانوں, ہمیں اور آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ وہ مسجد عام مسجد نہیں ہے بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تقریباً 17 یا 18 مہینے تک, دونوں روایتیں ہیں, اور ایک روایت میں نے پڑھا 16 مہینے تک, یوں کہہ لیجئے 1.5 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متوجہن الی جہت البیت المقدس, مقدس یا مقدس دونوں ہی عربی کے اندر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو بیت المقدس کی طرف چہرہ فرمایا تھا. جس بیت المقدس کو آج یہود مسمار کرنا چاہتے ہیں وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اولا تھا. پہلے مسلمان 1.5 سالوں تک اسی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. آج ہم کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, مکہ کی طرف چہرہ کر کے متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریف کہہ کر نماز پڑھتے ہیں.
لیکن جب اسلام آیا تھا تو اللہ کے نبی اور ان کے غلام اور اس وقت کے مسلمان متوجہن الی جہت البیت المقدس کہہ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ بیت المقدس عام مسجد نہیں بلکہ دنیا کی دوسری مسجد ہے جو دنیا کی زمین کے اوپر تعمیر کی گئی۔ ہمارا تعلق فلسطین سے ایمان کا تعلق ہے، ہمارا تعلق فلسطین سے عقیدے کا تعلق ہے، ہمارا تعلق فلسطینیوں سے بھائی چارگی کا تعلق ہے، ایمانی رشتے کا تعلق ہے۔ لہٰذا ہم سب فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے کہ پروردگار ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی غیب سے امداد عطا فرمائے، اس لیے کہ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ فلسطین میں کتنی طاقت ہے، فلسطین کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی میزائل ہے، کتنے بم ہیں، کتنے راکٹس ہیں۔ آج اسرائیل دنیا کا سب سے پاورفل اور سب سے طاقتور ملک ہے۔ فلسطینیوں نے بڑا ہی اپنی زندگی کا بہت بڑا بھول کیا ہے کہ ان لوگوں نے اسرائیل سے جو ہے لوہا لے لیا، اسرائیل کے مقابلے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو مسلمانوں، ان کی خبروں کو سن کر آپ غمزدہ نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ جو طاقت ہے اس طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہتھیاروں پر نہیں بلکہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت، بلکہ ہر طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی طاقت والا ہے، اللہ ہی قوت والا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ آپ 1400 سال پہلے چلے جائیے، یزید کو دیکھیے، یزید کے پاس 22,000 کا لشکر جرار تھا، لیکن میرے امام نے ان 22,000 کے پاؤں کو اکھیڑ کر رکھ دیا اور مقابلے میں صرف 72 کو لا کر پیش فرما دیا۔ ان 72 کی جیت ہوئی۔ اور جنگ بدر میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لاکھ ادھر کفار و مشرکین تھے، لیکن ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض 317 مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 317 کی مدد فرمائی تو وہ لاکھوں گھٹنے ٹیک دیے اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت نصیب ہو گئی۔ لہٰذا ان کے تعداد پر، ان کی طاقت پر ہمیں کوئی جو ہے سروکار نہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انصر اخواننا علی ارض فلسطین، اللہم انصر فی جمیع بلاد المسلمین واخذل الکفر والیہود 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 والنصارى والمشرکین۔ بولیے آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔